اے واہ بے کسی کے تمنا کی اب امید کہ دن کو شب کی ہے نہ شب کو سحر کی، اے بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جا۔ اب آس انشاءاللہ میرا آپ تمام لوگوں سے وعدہ انشاءاللہ یہ آس نہیں جانے دوں گا۔ السلام علیکم، آپ تمام لوگوں کا ہوسٹ اسد احمد خان ڈیوٹی پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہو چکا ہے۔ اچھا جی، لاسٹ ٹائم کی جو میرا پروگرام تھا وہ ڈیوٹی، اور اس ڈیوٹی پروگرام کے اندر میں نے چند حقائق کو، چند کمپنیز کو منظر عام پر آپ تمام لوگوں کے سامنے لے کر آیا تھا۔ اس میں جو سب سے بڑی کمپنی کا ذکر تھا وہ اس کمپنی کا نام ہے جی 3 جینیس۔ 3 جینیس کمپنی کے وجہ سے لاسٹ ٹائم پر میں نے ویڈیو بنائی، اور جب میں نے ایکسپوز کیا بہت سارے لوگوں کو، تو اگر میں سچ بتاؤں تو ہمارے نمائندگان کو، جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں، چند نمائندوں کو دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، تھریڈز آنا شروع ہو گئیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو خود دارا پچھلے کلپ میں آپ تمام لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ چلا ہوں کفر سے لڑنے، جلا کر کشتیاں ساری، کبھی ان راستوں سے واپس لوٹ کر نہ آؤں گا۔ تو یہ دھمکیاں، گیدڑ بھپکیاں سر ہمارے کسی کام کی نہیں آنے والی، نہ ان گیدڑ بھپکیوں سے ہم ڈر کر بیٹھ جائیں گے اور اپنی صحافت کو روک دیں گے۔ نعرہ لگائے جی چلا ہوں کفر سے لڑنے۔ اچھا جی، پچھلی بار جب میں 3 جینیس کو ایکسپوز کیا تو اس میں بہت سارے لوگوں کے حقائق سامنے لے کر آیا۔ آج میں چند لوگوں کو اور حقائق سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ان میں اگر میں اس کمپنی کی بات کروں تو اس کمپنی نے کس طرح سے لوگوں کو جمع کیا۔ سب سے پہلی بات کروں تو یہ لیڈ کلاس، جو اوپر کے لیڈرز جو انہوں نے اکٹھے کیے، ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے جو دیگر کمپنیز سے ٹوٹ کر آئے ہوئے، اور اگر میں بات کروں تمام کے تمام لوٹے جمع ہوئے ہیں اس کمپنی کے اندر۔ کوئی اس کمپنی سے ٹوٹا، کوئی اس کمپنی سے ٹوٹ کر ایک ادارے کو آرگنائز کیا گیا اور اس کو یہ رن اپ کر رہے ہیں پاکستان اور کراچی کے اندر۔ اچھا، اس میں آج میں 2 لوگوں کا ذکر کروں گا۔ یہ 3 جینیس تو قصہ پارینہ بن چکی ہے، اس کے بعد انہوں نے نام چینج کیا نیٹ ورلڈ سے نام بھی انہوں نے چینج کر کے کیو ورلڈ کا نام انہوں نے متعارف کروا دیا۔ وہ 31 تاریخ کو ہوا تھا، 31 اکتوبر کو کیو ورلڈ کا نام رکھا ہے ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ۔ سر پانی بک چکا، پیمپر بک چکا، اب جو چیز بیچنے والے ہیں یہ بیچنے والے ہیں پراپرٹی۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ عوام کو بھی چونا لگا کر کب چلے جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ پنجاب کی عوام کو تو یہ چونا لگا چکے، اب یہ کراچی کی عوام جو سوئی ہوئی ہے، جو اتنی معصوم بنتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان غریب ہے، اور لوگ غریب ہے تو سر پاکستان اور کراچی والوں کا پیسہ بھرا پڑا ہے، صرف وہ غفلت کی نیند سو کر ایسے پیسے دے دیتے ہیں، اللہ والحفیظ۔ اچھا جی، آج میں بات کروں گا 3 جینیس کے حوالے سے، اور نیٹ ورلڈ، کیو ورلڈ جو نام سے چینج کر کے چلتے رہے۔ اس کے اندر جو ان کے مین جو کرتا دھرتا ہے قاسم اویس سدھو۔ اب قاسم اویس سدھو تو پاکستان سے فرار ہو چکا ہے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہی میں آپ تمام لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو پاکستان آنا ہے، نہ تو وہ شخص پاکستان قدم رکھے گا۔ سر ویڈیوز آتی رہتی ہیں، کلپس آتے رہتے ہیں، نئے نئے کلپس آتے رہتے ہیں سر، ابروڈ سے، پاکستان سے، باہر سے، دبئی سے، سعودیہ سے کلپ آ جائیں گے۔ میں ہی آپ لوگوں کو دعویٰ کر رہا ہوں، پچھلے کلپ میں بھی دعویٰ کیا اور اس کلپ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، اگر وہ شخص خود پاکستان آ جاتا ہے اور ایک ایونٹ کرتا ہے تو میں آپ تمام لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اس ایونٹ کی کوریج میں خود کروں گا۔ پر یہ بات میری لکھ لیں، اس شخص نے صرف پاکستان اور کراچی دوبارہ واپس نہیں آنا۔ اب اس کے نیچے جو مین کرتا دھرتا ہے اس شخص کا نام ہے جس شخص کو بنایا گیا کنٹری ہیڈ، اس شخص کا نام ہے جی بلال۔ اب بلال کی اگر میں تھوڑی سی بات کروں تو بلال اس سے پہلے تعلق تھا ایک کمپنی سے، جس کمپنی کا میں آپ تمام لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر 3 لیگل کمپنیز کام کر رہی ہیں جو DSA سے رجسٹر ہے اور نیٹ مارکیٹنگ کو لیڈ کر رہی ہیں 3 کمپنیاں، تیانشی، اوریفلیم اور DXN۔ اس کے اندر ہی جو بلال نامی شخص ہے تیانشی سے ٹوٹا، اور تیانشی سے ٹوٹنے کے بعد لیفٹ رائٹ منہ مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تیانشی ٹوٹا، اگر میں تیانشی کی بات کروں تو تیانشی کے حوالے سے پاکستان کے اندر عوام کی رینڈم اوپینین بہت ساری ہے، عوام کی بے ترتیبی رائے بہت ساری ہے۔ اگر میں بلال کی بات کروں، تیانشی سے ٹوٹا، اس کے بعد جس کمپنی کا حصہ بنا اس گروپ کا نام ہے جی MNM۔ اب یہ NMM کمپنی کرتی کیا تھی، اس گروپ کا کیا تعلق تھا؟ یہ ایک فراڈ کمپنی تھی، یہ 2 نمبر کمپنی تھی۔ اب یہ کمپنی کس چیز پر کام کرتی تھی؟ یہ کمپنی موٹر سائیکلز پر کام کرتی تھی، لوگوں کو موٹر سائیکل بیچتی تھی۔ صرف 45 سے 50 ہزار روپے کی موٹر سائیکل لوگوں کو 25 ہزار روپے کی بیچی گئی ہے، اور ہماری کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام نے پیسے دے کر موٹر سائیکل پرچیز بھی کی ہے۔ اب موٹر سائیکل ملنے کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ اگر میں نے 25 سے 30 ہزار روپے لگا دیے تو مجھے اپنے نیچے 4 بندے لے کر آؤں گا، تو تب جا کر موٹر سائیکل کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، تب جا کر مجھے موٹر سائیکل ملے گی۔ اب بلال صاحب نے MNM کے اندر اچھا خاصا پیسہ کمایا، کراچی والوں کو، پنجاب والوں کو چونا لگایا۔ اب کتنا چونا لگایا جی؟ 8.2 ملین کا چونا لگایا، جس پر نیب نے چھاپا مارا، جس نے FIA نے چھاپا مارا، اور اس شخص کو اٹھایا گیا۔ اب کس چینلز نے اٹھایا، کس ادارے نے اٹھایا، اور کس چینلز نے ان کے خلاف رپورٹس بنائی، آپ میری اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ کل صبح
انہیں احتساب عدالت کے روبرو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا. مزید بھی گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں MNM موٹر سائیکل کرپشن کیس ہے جس میں نیب کی جانب سے کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اچھا, جس طرح سے آپ نے یہ کلپ دیکھا 8.2 بلین کا یہ فراڈ کر کے پاکستان سے لوگوں سے یہ فرار ہو چکا تھا, عدالت میں بھی پیش ہوا, FIA والوں کے سامنے پیش ہوا, اور آپ کو پتا ہے اگر میں ہمارے اداروں کی بات کروں تو دے دلا کر کام چل جاتا ہے. اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر ہی رہا, مفرور رہا, شاید منظر عام پر نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے کام کرتے 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 اب جس پلیٹ فارم کا یہ ایسا بن چکا, اس پلیٹ فارم کا نام ہے 3 جینیس نیٹ ورلڈ کیو ورلڈ. مجھے سمجھ نہیں آتا میں نام کون سا لوں, 3 جینیس لوں, نیٹ ورلڈ لوں یا کیو ورلڈ لوں. اس کے بعد یہ پاکستان کا کنٹری ہیڈ بن چکا ہے. اور اگر میں اپنی بات کروں اس شخص کو کیوں کنٹری ہیڈ بنایا گیا, سب سے بڑی جو خاصیت اس شخص کے اندر موجود ہے, الفاظ کی گنڈا گردی. تو سر مین چیز ایک بات یاد رکھیے گا, مین چیز حقائق بھی ہوتے ہیں, سچائی بھی ہوتے ہیں. تو عوام کراچی کی عوام کو میں بتاؤں گا مین چیز سچ کو سمجھے. اس کے ساتھ ساتھ کنٹری ہیڈ کا تو میں آپ تمام لوگوں کو بتا چکا, تمام کلپس بھی آپ لوگ دیکھیں گے میرے اسکرین پر, جو بھی ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں اور اس کو پیسے وغیرہ دے دلا کر اب ان کو کنٹری ہیڈ بنایا گیا. اس کے بعد جو مین کراچی کو لیڈ کر رہا ہے ایک اور شخص, اس شخص کا نام ہے جی عبداللہ. پچھلے پروگرام کے اندر میں نے کمپنی کا ذکر کیا تھا اور اب بھی میں ایک پروگرام کے اندر ذکر کر رہا ہوں عبداللہ نامی شخص کا. عبداللہ نامی شخص بھی تیانشی کمپنی سے ٹوٹ کر نکلا, عوام سے بہت سارا پیسہ کھایا. 3-4 مہینے اس نے پیسے آفس کھولا اور آفس کھولنے کے بعد عوام کی سیل لے کر 9-2-11 ہو گیا. جب 9-2-11 ہوا, اب وہ آفس بنا کیسے؟ اب وہ آفس کی بنیاد کب رکھے گی؟ آفس کی بنیاد رکھے گی جی پارٹنرشپ پر. اب پارٹنرشپ کس کے ساتھ ہوئی اگر میں بات کروں تو شاید اتنی لمبی داڑھی والے ایک مفتی صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی. 3 پارٹنرز تھے اس کے اندر, عبداللہ نامی شخص تھا. اب عبداللہ کی اگر میں بات کروں تو عبداللہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, جو پچھلا ریکارڈ ہے, اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں یہ بہت ہی گھٹیا ریکارڈ اس کا رہا ہے. اب یہ گھٹیا ریکارڈ کس طرح سے رہا ہے؟ جس کمپنی کے اندر یہ کام کرتا تھا اس کمپنی کے اندر یہ عورتوں کو, فیمیلز کو ہراسا کرتا تھا. اس سے پہلے چینلز نے اور چینلز مالکان نے, انڈسٹریز نے بہت ساری ان پر کمپلین چلائی ہے. ان کے اپنے ادارے نے بھی اس کو سمجھایا پر وہ شخص نہ سمجھا. اس کے خلاف مختلف اخبارات کے اندر بھی رپورٹس وغیرہ شائع ہوئی. کس اخبارات کے اندر کون کون سی رپورٹ شائع ہوئی ہے یہ میری اسکرین کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا, عورتوں کو ہراساں کیا, عورتوں سے پیسہ بٹورا اور پیسے بٹورنے کے بعد ان سے ملا, نازیبا ویڈیوز بنائی. اب خود سوچیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اللہ مان والحفیظ, میں تو کہتا ہوں اس کو روڈ پر کھڑا کر کے سنسار کر دینا چاہیے, جوتوں سے مار دینا چاہیے. ایسا گھٹیا شخص اب ایک ادارے کو لیڈ کر رہا ہے. تیانشی کو چھوڑنے کے بعد اب ایک ادارے کو لیڈ کر رہا ہے, نیٹ ورلڈ کو. اگر میں اس کی بات کروں نہ تو اس شخص کا کوئی آفس ہے نہ تو کچھ وہ ہے, وہ صرف بڑے بڑے ہوٹلز میں میٹنگ کرتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلز میں میٹنگ کرنے کے بعد, لوگوں کو بلانے کے بعد, بڑے آئی فونز گاڑیاں دکھانے کے بعد یہ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں اور پھر یہ عوام کو کہتے ہیں کہ سال کا ایگریمنٹ ہے, ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے. اگر میں حقیقت کی بات کروں تو سر اگر بینک میں بھی آپ 1 سے 2 لاکھ روپے دیں گے تو بینک بھی آپ کو ماہانہ 10 سے 20 ہزار روپے نہیں دے گا. جب بینک نہیں دے رہا, بینک آلریڈی کھلے عام کہتا ہے کہ جو بھی اسلامک بینک سے ہٹ کر جتنے ہی بینک ہیں وہ تمام کے تمام بینک کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی بزنس ہے, جتنا بھی کاروبار ہے, تمام کا تمام انٹرسٹ پر ہے, سود پر ہے. واضح طور پر ہر بندے کو نظر آتا ہے. بچہ کوئی نہیں ہوتا پر نظر ہر انسان کو آ رہا ہوتا ہے کہ بینک کس چیز پر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے پاس تو اس شخص کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے انسان, اور انسان کی دوسری شکل میں اگر جو انسان بنتا ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے درندہ. تو یہ عبداللہ نامی شخص درندے سے کم نہیں ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے ایکسپوز کی ہے. مہربانی کر کے ہمارے ادارے اس وقت غفلت کی نیند سوئے ہوئے. اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کروں نیٹ ورلڈ, کیو ورلڈ, اب یہ پراپرٹی پر کام کر رہے ہیں. پیمپر بک چکا ہے, پانی بک چکا ہے, اور اس وقت یہ پراپرٹی بیچنے والے ہیں. پراپرٹی کون سی بیچنے والے ہیں؟ سہارا. یہ لوگوں کا سہارا بھی لیں گے, اور جس عوام کا پیسہ لیا اب وہ پھر عوام 6 مہینے 8 مہینے بعد لوگوں کا سہارا ڈھونڈتی پڑے گی. تو مہربانی کر کے میرا ویڈیو کلپ دیکھ کر جاگ جائیں, غفلت کی نیند نہ سوئیں. مہربانی کر کے صحیح ٹریک پر لگ جائیں. انشاءاللہ بعد میں رونے سے بہتر ہے تھوڑی دیر کا رو لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو میں کرنے لگا ہوں, پروگرام ڈیوٹی میں انشاءاللہ جو
साइबर क्राइम की तरफ से हमें तमाम डेटा वगैरह मौसूल हुआ, तमाम वेबसाइट, तमाम इनके फेक नंबर, तमाम इनकी ईमेल एड्रेस, तमाम इनके रजिस्ट्रेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैं उसको एक्सपोज करूंगा और 1 to 1 करके एक्सपोज करूंगा। ये SECP क्या है, FBR क्या है, तमाम की तमाम चीजें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमें वो मुफ्ती साहब भी ज्वाइन करेंगे और हाफिज शहजाद साहब भी ज्वाइन करेंगे। उनकी राय मैं आप तमाम लोगों को बताऊंगा। उस शख्स को देखकर फिर आप बताइएगा अगर वो शख्स उस शख्स को भी चूना लगा सकता है। और अब्दुल्ला नामी शख्स ने उस शख्स को धमकियां दी, FIR कटवाने पर वो मजबूर हो गया, उसको थाने भिजवाया गया, बड़े मामलात हुए। सर इस दलदल के अंदर जो फंसता है सर वो फंसता ही चला जाता है। तो फिर से मैं एक ही बार कहूंगा, जितना आप हमें दलदल फंसाएंगे इंशाअल्लाह नारा एक ही होगा, चला हूं कुफ्र से लड़ने जलाकर कश्तियां सारी। अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर आपके साथ भी कोई मसला है तो इंशाअल्लाह हमारे पेज पर जाकर जरूर हमें लिंकअप करें और अपने मसाइल बताएं। इंशाअल्लाह बागी की आवाज इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाज बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।